رہے گا۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈرائیور جو اندر بیٹھا ہوا ہے وہ روح ہے، روح نے کنٹرول کری ہے۔ مطلب آگ جل رہی ہے تو اس کے لیے مرشد چاہیے نا، آگ پہ بندہ کھڑا ہوگا ورنہ سارے گھر کو آگ لگ جائے گی۔ پانی ایک دریا میں جا رہا ہے تو یا نالی میں جا رہا ہے یا نہر میں جا رہا ہے تو کنٹرول کرنے کے لیے لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ زمین میں بھی آگے کئی اٹھائی ہوتی ہے تو وہ اس پانی کا مرشد ہے، اس کو سیدھا سیدھا لے جائے گا جہاں وہ لے جائے گا اچھی اچھی فصلیں اگیں گی، کسی کا نقصان نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے کہ ہوا بھی یہ کنٹرول ہے ہمارے ہاتھ میں، تو کیا فائدہ دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ تو جب تک روح کے کنٹرول میں یہ چیزیں رہیں گی اور روح پاکیزہ ہوگی تو کنٹرول کرے گی۔ پھر جو ہے اس لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں، انسانوں اور حیوانوں کو بنایا اس وقت خواہش اور عقل بھی بنائی۔ کیا بنائی؟ خواہش اور عقل۔ ایک خواہش ہے نا، تو اللہ رب العزت نے پھر تقسیم فرمائی۔ اللہ نے فرشتوں کو دی صرف عقل، خواہش ان میں ہے ہی نہیں۔ تو عقل کیا کہتی ہے؟ اللہ کی بندگی کرو، ہے یہ عقل ان میں خواہش نہیں ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ اور ان جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی خواہش۔ کیا دے دی؟ خواہش۔ ان کو کوئی پتہ نہیں تو انہوں چارہ پائی جاؤ، انہوں آگے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہیں تھوڑی دیر بعد میرے تو چھری چل جانی ہے، اور راج کے چارہ کھائے گا، اس کی خواہش ہے بس، ٹھیک ہے، اس کو کوئی معلوم نہیں ہے تھوڑی دیر کے بعد میں نے ذبح ہو جانا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں۔ جانور ہے نا، وہ اپنی خواہش میں ہے، بس کھائی جا رہا ہے، آپ کو دیے جا رہا ہے، وہ خواہش ہے جانور کی، بس وہ خواہش میں ہے، چل رہا ہے، اور اسی وجہ سے وہ ہماری خدمت بھی کرتا ہے نا، اسی وجہ سے۔ جب انسان کی باری آئی تو اللہ نے دونوں چیزیں ڈال دی، فرمایا خواہش بھی عقل بھی۔ تو اس وقت جب خواہش غالب ہوتی ہے تو عقل بیچاری نیچے بیٹھ جاتی ہے، کہہ دیتی ہے جڑا کر رہے ہیں نا بڑا اوکھا کام نہیں، اے جنوں کٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، اے تنوں بھگتنا پینا ہے، لیکن خواہش کہندی ایسی تیسی میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میرا بھی کچھ مقام ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ عقل بھی جو ہے وہ عقل بھی ایک حد تک ہے، کیا ہے؟ ایک حد ہے، وہ بھی ناقص ہے۔ عقل بھی کیا ہے؟ غلط فیصلے کر بیٹھتی ہے، عقل سے بھی ہوں، لیکن روح بڑی کمال کی ہے، اس کا رابطہ ڈائریکٹ عالم ارواح سے ہے۔ جب یہ روح کے اندر بندہ پاکیزہ ہو جاتا ہے تو وہ نیک لوگ، پاکیزہ لوگ، مقدس لوگوں کے پاس بیٹھنے سے عقل کا علم ملتا ہے حضور کی ظاہری شریعت سے، اور روح کا فیض ملتا ہے حضور کی صحبت سے۔ تو وہ اللہ کے ولی جو پاکیزہ لوگ ہیں، جن کے پاس آپ بیٹھیں گے آپ کی روح تازہ ہو جائے گی، ان کے پاس بیٹھیں گے آپ کے اندر کی صفائی ہوگی، آپ کے باطن کو نور نصیب ہوگا۔ اور لیکن اگر تو ہر پیر صفائی کرنے والے ہوندا ہے، کوئی اندر دی صفائی کرتا ہے، کوئی تھوڑی جی باہر دی کر دیندا ہے، تو اس طرح کا معاملہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے پاکیزہ بندے، یہ بڑی خوبصورت راہ ہے۔ میں نے آنکھوں سے اس زمانے میں اللہ کے ولی دیکھے ہیں، ان کے پاس گیا ہوں، روحانی پاکیزگی بھی نصیب ہوئی ہے۔ تو اللہ کے پاک بندے اب بھی موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ میرے پاس آ گیا ہے، جو اللہ نے مجھے، یہ ایک سینہ بسینہ نور ہے۔ کیا ہے؟ اسی کو نصیب ہوگا جس کی کڑی حضور سے ملتی ہوگی۔ سینہ بسینہ ایک نور ہے، اصل اسلام ہے ہی وہ، اصل انسانیت ہے ہی وہ، اسی سے سارا کچھ نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ کڑیاں بھی وہاں پہنچانے کے لیے ہماری ہیں۔ تو میرے خیال میں بات، میں نے پہلے کہا تھا کہ تھوڑی سی بات طویل بھی ہو سکتی ہے، آیت تو ایک ہے لیکن اس میں مضامین جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں، اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ پاکیزہ مخلوق ہے۔ اور پھر فرشتوں نے اعتراض بھی کیا، آپ آگے آ جائے گا، ہاروت اور ماروت جو تھے کہتے تھے یہ کوئی فیصلے کرتے ہیں، ہمیں بھیجو، ہم فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا مجھے پتہ ہے، میں نے ان کو ایسے نہیں بنایا، اپنا نائب ایسے نہیں بنایا۔ تو خیر وہ واقعہ وہاں آ جائے گا، میں یہاں جزوی طور پہ ذکر کر دیتا ہوں۔ تو پھر وہ پکڑے گئے، پھر ایک ہی عورت نے ان کو قابو کر لیا، اور وہ پھر ان سے سارے معاملات بھی ہو گئے، پھر سزا بھی ہوئی۔ آج تک وہ دنیا میں سزا بھگت رہے ہیں، آج تک ہاروت و ماروت کیا کر رہے ہیں جی ہاں سزا بھگت رہے ہیں۔ وہ یہاں انہوں نے کہا میں یہاں دے دیں، یہ تو ختم ہو جائے گی، آخرت ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے، اس کی قدرت کی شاہکار ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب سا حسن اور مقام اور مرتبہ رکھ دیا ہے کہ انسان تھوڑی سی توجہ، پھر جو کچھ پیچھے ہوتا رہا، جو کچھ ہوتا رہا، آج اس امت پر جو اللہ نے احسان کیا، وہ ساری نبی جو ہیں، جو صوفیاء ہیں وہ یہ کہتے ہیں پچھلے سارے نبی صرف انسانیت کو
تھوڑا تھوڑا اللہ کے نور کا فیض چکھاتے رہے ہیں تاکہ لوگوں میں استعداد پیدا ہو۔ انسان جو زمین پہ اترا تو آخر میں غافل ہوا تو اس میں وہ قوت نہیں تھی، تو آہستہ آہستہ نبی قوتیں پیدا کرتے رہے لوگوں کے اندر نسل در نسل تاکہ ان کو نور نصیب ہو سکے، تو آخر میں اللہ نے اپنے محبوب کو بھیج دیا، تو وہ پھر استعداد اتنا پیدا ہو گئی تھی لوگوں میں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے صلاحیتیں اور مقام اور تصرف و اختیار اتنا دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک ہی آن میں چہرے منور ہو جایا کرتے تھے اور سینے ان کے روشن ہو جایا کرتے تھے، اور پھر وہ کٹ جاتے، مر جاتے، ٹکڑے ہو جاتے، پیچھے نہیں ہٹتے تھے، اور یہ وہاں تک نہیں رہا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا، یہ شان ہماری ختم نہیں ہونی، یہ اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ایمان اتنا قوت رکھتا ہے، کئی واقعات ہیں، ہزاروں واقعات ہیں، ہمارا گناہ گار بھی جب اپنے ایمان کی قوت پہ آ جاتا ہے پھر جہان اسے سامنے کھڑا ہو جائے تو پھر نہیں ہٹتا، وہ نہ ہو محدث، وہ نہ ہو نمازی، بس ایمان کی قوت پہ آ جائے، وہ کہ بس میرا ایمان ہے، میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ دین ہے، میری یہ شریعت ہے، بس کھڑا ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی پشت نہیں لگنے دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرما دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ آخر میں ہم خلیفہ ہیں جی، بڑی بات ہے، آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے ایک صوفی سے سنا، بھلے ممکن ہے ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کچھ علماء اس پر اعتراض کریں، لیکن کیونکہ میں نے صوفی سے سنا ہے مجھے بڑی دلچسپی ہوئی ہے، آپ کو بھی سمجھ آ گئی، سبحان اللہ، نہ ہی تو کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا یہ جو تقدیر ہے، تقدیر کیا؟ فرمایا ہم تقدیر، خفیہ تدبیر سے، بری تقدیر سے پناہ مانگنی چاہیے، لیکن یہ جو تقدیر ہے دراصل انسان کا پروٹوکول ہے۔ کیا ہے؟ بھینس کے تقدیر میں کیا ہے؟ دودھ دینا اور ہماری خدمت کرنا، تقدیر میں ہو گیا نا، اس کی تقدیر میں کیا ہے؟ تو سارے جہان کی تقدیر یہ ہے کہ وہ انسان کی خدمت گزار ہے۔ کل آپ سن چکے ہیں کہ چیزیں اللہ نے کیسے پیدا کی اور کس کس طرح سے ان کے اندر، اور ان کے اندر اللہ نے ہماری محبت ڈال دی۔ ہم چند دن ایک مرغے کو اپنے گھر میں رکھیں اور اس کے ساتھ کچھ چیزیں ڈالتے رہیں تو ہمیں دیکھتے ہی وہ خوش ہو جائے گا۔ کبوتر رکھ لیں، بھینسیں رکھ لیں، بکری رکھ لیں، سانپ رکھ لیں، شیر رکھ لیں، کائنات کا موذی ترین جانور آپ اپنے پاس رکھیں، چند دن اس کو غذا دیں، وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے گا، وہ آپ کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ تو سارا جہان خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ اب یہ شان سنیں اپنی، اللہ نے جب انسان کو شان عطا فرمائی، محبوب کائنات تو پھر محبوب کائنات ہے نا، وہ تو ساری انسانیت کی شان آئی، جو کچھ نبیوں کو اللہ نے دیا تھا وہ سارے کا سارا بھی اپنے محبوب کو دیا اور اس سے زیادہ بھی محبوبیت کا مقام عطا فرمایا۔ تو یہ انسان کیا ہوتا ہے؟ انسان اللہ کا نائب ہے، تو نائب کو تصرف و اختیار کی بھی کچھ قوت ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خواص، اپنی ربوبیت، اپنی جو خواص ہیں اللہ کے، وہ نکال کر انسان جب اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے پھر پہاڑوں کو بھی اشارہ کرے تو چلتے ہیں، کیونکہ وہ اس کا نائب ہے، وہ اس کا، جب وہ نائب حقیقی بنتا ہے اس کے تمام تر فرائض اختیار کرتا ہے، ادھر کیونکہ گناہ کھڑے ہوتے ہیں، ادھر مصیبتیں، ادھر فتنے کھڑے ہوتے ہیں، فرشتوں کہاں ایسے ہے نہیں، تو انسان جو اس وقت ترقی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، فرشتوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قوت اور مقام اور مرتبہ زیادہ عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری حضور کے ساتھ تھے، تو جاتے جاتے ایک شخص نے قیامت کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار فرمائی۔ جب اس نے زیادہ سوال کیے تو ابو ذر غفاری نے کہا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں اس کو ہاتھ پہ دکھا دوں؟ میرے آقا، کیونکہ یہ راز خدا ہے، میرے آقا خاموشی اختیار فرمائی، پھر ابو ذر بھی خاموش ہو گئے۔ ابو ذر غفاری کے پاس مہمان آئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے ہرنی کا گوشت کھانا ہے۔ انہوں نے کہا میں غریب، آپ غربت کو بہت پسند کرتے تھے، کہ میں غریب آدمی ہوں، میں آپ اتنے دن نہیں کھاتا، میں کیسے تمہیں کہوں؟ انہوں نے کہا مہمان ہے۔ آپ نے فرمایا چلو جنگل میں چلتے ہیں، میں آواز دیتا ہوں، اگر ہرنی آ گئی تو ہم کھا لیں گے۔ آپ نے آواز دی، فرمایا میں ابو ذر غفاری ہوں، اگر کوئی ہرنی میری آواز سنتی ہے تو آ جائے، میں نے ذبح کر کے مہمانوں کو کھلانا ہے۔ تو ہرنی دوڑتی ہوئی آ گئی، آپ نے کان سے پکڑا اور مہمانوں کو کھلائی۔ نائب، اللہ کے نائب میں اتنا قوت ہے، جب سچا ہو جائے۔ سعد بن ابی وقاص نے دریا میں گھوڑے ڈال دیے، آپ کو معلوم ہے، یہ گھوڑے انہوں نے ڈالے، یہ ہے نائب خدا، اللہ کے نائب جو سچے نائب ہیں۔ حضرت علا بن حضرمی نے 2 مرتبہ دریا میں گھوڑے ڈال دیے، 2 مرتبہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ممبر پہ بیٹھ کے ساریہ، کہیں نہامد میں، ایران میں علاقہ ہے نہامد، ایران میں، مدینہ کہاں، ایران کہاں، مدینے میں بیٹھے ہوئے ایران سے آپ نے اپنی پوری فوج کو بتایا کہ ادھر سے ایسے ہو جاؤ، ادھر سے ایسے ہو جاؤ۔ تو یہ اسی طرح یہ ہیں صحابہ،
تابعین میں عقبہ بن نافع گزرے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں، آپ کی امارت میں، اس وقت وہ فاتح افریقہ ہیں۔ اس وقت لوگوں نے چھاونی جب افریقہ میں بنانے لگے تو لوگوں نے کہا کہ جس جگہ پہ انہوں نے تمہیں جگہ دی ہے یہاں بڑے بڑے جنگلی جانور ہیں، تمہاری فوج کو ایک ہی رات میں کھا جائیں گے۔ آپ درخت پر چڑھ گئے، آپ نے فرمایا میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور جتنے بھی یہاں جانور رہنے والے ہو یہاں سے چلے جاؤ، ہم نے یہاں چھاونی بنانی ہے۔ یہ ہماری تاریخ میں لکھا ہوا ہے، پختہ تاریخ میں ہے۔ چشم فلک نے دیکھا کہ سانپ اپنے بچے منہ میں ڈال کے جا رہے تھے، اور جنگل پورا کا پورا نائب خدا آ گیا نا، نائب خدا آ گیا۔ جب کلام نکلا تو جانوروں نے فرما برداری شروع کر دی۔ تو یہ ہے اللہ نے ہمیں بڑا مقام دیا ہے، لیکن جب انسان اپنے مقام کو بھول جائے تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارا جو روح ہے وہ اللہ رب العزت سے ملاتی ہے، اللہ کی قربت دیتی ہے، یہ ایک ہی ذریعہ ہے۔ جسم نہیں کر سکتا کچھ، جسم تو خواہش کے بغیر کیا ہی کرے گا، اس کو تو سجاتے رہیں جتنا مرضی سجائیں، کسی کام کا نہیں ہے۔ تو اس لیے آج جو ہے ہم نے اپنی نیابت کو، اپنی خلافت کو سمجھنا ہے۔ تو اللہ نے قرآن مجید کی سورۃ الحدید میں فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر خرچ کیوں نہیں کرتے ہو؟ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں کیوں خرچ نہیں کرتے ہو؟ اللہ نے آگے فرمایا حالانکہ میں تو تمہیں نائب بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ نائب بنایا۔ تمہیں کہا ہے خرچ کرو، تم خرچ کرتے جاؤ، میں تمہیں دیتا جاؤں گا۔ تمہیں بخل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم میرے نائب ہو، تم خرچ کر کے دیکھو، میں تمہیں عطا فرماتا جاؤں گا۔ تو وہاں اللہ نے یہ خرچ کرنے پر خلافت یاد کرا دی۔ فرمایا نائب ہو، نائب کا کیا کام ہے؟ میں نے تمہیں کہا ہے کام کرو، بس یہ کام کرنا تمہارا کام ہے، عطا کرنا میرا کام ہے۔ تو یہ ہے جی، فرشتوں کو آپ نے پہچانا، اور فرشتوں، ہمارا عقیدہ ہے معصوم عن الخطا ہیں فرشتے گناہ نہیں کرتے، خواہش ہی نہیں ہے، تو معصوم ہے، معزز جو ہے اللہ کی مخلوق ہے، معزز ترین ہے، ان کا احترام ضروری ہے۔ مزاح میں فرشتوں کے ساتھ طنز نہیں کرنا چاہیے۔ فرشتے ہمارے جو ہے نا وہ ہمارے رشتہ دار ہیں اس کیفیت میں کہ وہ ہمارے نبی کے امتی ہیں، یہ اللہ نے۔ اور سارے ہمارے آقا پر کیا پڑھتے ہیں؟ درود پڑھتے ہیں۔ کتنی افضل مخلوق ہے، تو یہ بھی ہمارا ان کے ساتھ ایک رشتہ ہے، وہ ہمارے نبی پر درود پڑھتے ہیں، وہ ہمارے نبی ہیں۔ ہم انسانیت میں ہمارے آقا تشریف لائے نا، انسانیت میں تشریف لائے، تو اس لیے وہ درود پڑھتے ہیں۔ تو یہ بڑی باتیں ہیں۔ بہرحال یہ آیہ مقدسہ ہماری شان بھی ہے، اور اس میں فرشتوں کا مقام بھی ہے، ہماری اصلیت بھی ہے، اور ہمارا مقام اور مرتبہ بھی ہے۔ اگلی آیہ مقدسہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے جی۔ ٹاپک نا تھوڑا سا گہرا ہے، تھوڑا سا اللہ کی علوم، اللہ کا جو علم ہے، جب کچھ نہیں تھا تو اس وقت اللہ کا علم کیا تھا؟ ہمارے ہاں تو علم وہی ہوتا ہے نا، اتنا سا ذہن میں آپ نے بات رکھنی ہے۔ ہمارے ہاں تو علم وہ ہوتا ہے جو چیزیں ہوں، بڑی سمجھنے والی بات ہے، بھی چیز ہے تو اس کا علم ہے نا۔ ہمارے ہاں تو وہ چیزیں جو چیزیں ہیں تو تب علم ہوتا ہے، تو جب چیزیں ہی نہیں تھی اللہ علیم تھا کہ نہیں؟ اب یہ بات سمجھنے والی ہے، وہ کیسے علیم تھا، یہ ہمارا عقیدہ۔ آپ نے اتنی بات ذہن میں رکھنی ہے، کیا؟ اللہ رب العزت علیم ہے۔ اب جب وہ علیم ہے تو ہمارا ہاں ظاہری طور پہ تو علم وہی ہوتا ہے جو چیزیں ہوں، اور جب کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ رب العزت کی ذات تھی، تو اس کا علم کیسا تھا، اور وہاں ہمارا عقیدہ کیسا ہے؟ دیکھیں ظاہری طور پہ تو یہی لگتا ہے وہ بالکل شیء، لیکن کتنی گہری بات ہے۔ قرآن ایک عظیم خزانہ ہے، ہاں جی، اس میں غوطہ لگا کے دیکھیں، یہ اندر سے بھی پر نور کر دیتا ہے، باہر سے بھی پر نور کر دیتا ہے۔ کتاب انقلاب ہے کہ نہیں؟ کتاب انقلاب ہے کہ نہیں؟ ہمیں جتنا یہ اپنی مقام، اپنی گناہوں کو اور جنت کی طلب کو اور جہنم سے بچنے کو یہ بیان کرتا ہے، کسی اور جگہ پہ یا حضور کی حدیث ہے بس، کیونکہ حضور کی حدیث بھی اسی کی تشریح ہے، ہمارے آقا یا اللہ کی ایک وحی ہے، اللہ کے انوار ہیں جو حضور کے قلب اطہر پر اترتے تھے اور وہ ورودات نکلتے تھے، وہی احادیث ہوا کرتی تھی۔ اس لیے جتنے مسائل ہیں نا اس وقت، مولویوں کو جھگڑے، فساد اور حضور پر اعتراضات، صحابہ پر، اہل بیت پر اعتراضات، یہ اندر کی پلیدی ہے۔ ناراض نہیں ہونا، کیا ہے؟ اندر کی پلیدی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بھی ایسے تھے، وہ بھی ایسے تھے، وہ کہیں گے فلاں زمین پہ لڑ پڑے فلاں، او بھائی ہماری اندر کی پلیدی ہے، وہ بڑے پاک لوگ ہیں، وہ بڑے پاکیزہ لوگ ہیں، رات دن قرآن پڑھنے۔ آپ بتائیں، ابھی آپ نے 6 مہینے سمجھنے میں ہوئے ہیں، تو آپ قرآن مجید سے جب وابستہ ہوئے ہیں، زندگی میں کچھ تبدیلی آئی ہے کہ نہیں؟ کیفیت میں، معاملات میں کچھ نہ کچھ بندے میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ بھائی ہم تو 14 صدیوں کے بعد وہ انوار ہی نہیں لے سکے جن کو سیدھا صاحب قرآن پڑھانے والا ہوگا، ان کا کیا حال ہوگا؟
ان کی حالت کیا ہوگی، ساری رات وہ رو رو کے قرآن پڑھتے تھے۔ اس جملے پہ اختتام کرتے ہیں، ایک صحابی رسول نے عرض کیا